साहब, आपका जो कॉलिंग अटेंशन है वो हम डेफर करते हैं, और आप अगर अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें, चूँकि आपका कॉलिंग अटेंशन डेफर हुआ है, तो आप अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कुछ बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। माइक खोलें जी इनका। सीट नहीं आ जाए, पीछे आओ भाई, पीछे आ जाए। नहीं, वो गलत सीट पे है। उमैर खान नियाजी की सीट है ये। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। नहीं, मेरी सीट उधर। हाँ वो अब आप देखें, अब आप क्या कहेंगी मैडम? चले जनाब स्पीकर, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए जी। मुझे आप कहते हैं तो मैं उस सीट पे जाके कर लेता हूँ, लेकिन बेहतर यही होता है कि एक रूल है हमारा। मैं वहां चला जाता हूँ जी। मैं गुजारिश, आपकी वजह से देखें, आपके पार्लिमानी लीडर साहबा को जो है वो अल्फाज वापस लेने पड़े आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैं आज अपनी सीट पे क्यों नहीं बैठा था और मैं उस सीट पे क्यों बैठा था। देयर इज अ रीजन टू इट। हमारी तकरीरों का वक्त हमें उस वक्त दिया। सबसे आपकी सिफारिश करेंगे बिल्कुल। जहाँ इकबाल आफरीदी साहब, आप लास्ट हमारे मुकर्रर है, उसके बाद हमारा कॉलिंग अटेंशन है। अगर मूवर मौजूद है तो देन वी विल मूव फर्दर। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, यकीनन आप जब नीचे बैठते हैं तो हमारे लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं। आपके लिए मुस्तकिल चेयर होनी चाहिए। आपने जिस तरह आज ऐवान को चलाया, हम अप्रिशिएट करते हैं। मैं उस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे 2009 से शुरू जंग ऑपरेशन अभी तक जारी है। हम जलोज़ई कैम्प और मुख्तलिफ मुल्क की दीगर हिस्सों में चले गए, डिस्प्लेस हुए। एक ही अच्छा वक्त हम पे आया है, वो हमारे इमरान खान की हुकूमत थी, जब 2018 से 2022 तक वहाँ पे अमन रहा, हम सुकून से रहे। लेकिन जैसे उसकी हुकूमत ख़त्म हुई, दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ, और वहाँ पे जो ऑपरेशन है, वहाँ पे मस्जिद यरगमाल है चेयरमैन साहब, वहाँ पे मस्जिद में तो गाने यही चलाते हैं, आज़ान नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा वहाँ पे कल जो वाक़ये हुए हैं, वहाँ पे एक शख्स 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ निकला था, उसको गोली मार दी गई है, और उसके सराहने 2 कमसन बेटे, एक 5 साल की और एक 7 साल की, वो बेटे रहे 18 घंटे, ना तो उसको तबी इमदाद दिया गया, वहाँ पे वो शहीद हुआ। लिहाजा एक गोला घर पे फेंका गया, वहाँ पे एक बुजुर्ग शख्स शहीद हुआ। ये मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे एक स्पार्टा में जो हो रहा है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि बाहर की जितनी भी एजेंसियाँ हैं और ये जो डॉलरों की लड़ी जंग है, इसमें सब इन्वॉल्व है। एक कुरम में 2 ममालिक लड़ रहे हैं और हमारे जो ज़िले हैं उसमें ये बाकी सब लड़ रहे हैं। हमारा अगर स्टेट है, हमारे जो अगर फोर्सेस है, उसमें से गुजरे। आगे आप खुद ही देख ले मामलात। 10-10 महीने, 12-12 महीने पंजाब का हमारा कोई टिकट होल्डर, कोई MNA MPA अपने घर नहीं घुस सका। इन हालात से हम 2-4 रहे। इलेक्शन के बाद इलेक्ट होके आए तो FIR रुकी नहीं। आज मेरे पे 50 से ज्यादा FIRs है, और हमारे कई यहां पर लीडरान बैठे जिन पे 100 से भी ज्यादा FIRs हैं। हमारी पार्लिमानी लीडर कोई देख ले तो वो भी मिस सेंचुरी नॉट आउट है। तो इन हालात में हम कहते हैं कि तलखियां कम हो और माहौल ठीक तरीके से चले। जब हम यहां से बाहर जाते हैं तो हमें पकड़ लिया जाता है। उस दिन मैं अडियाला से बाहर आया तो मुझे उमर अयूब साहब को, राजा बशारत साहब को वहां से अरेस्ट कर लिया गया, और कोई पता नहीं किस चीज में। बाद में पता चला कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स में मुझे कई और FIRs में डाल दिया गया है। वो तो जज साहब की मेहरबानी, उन्होंने कहा कि जी ये इलीगल अरेस्ट है, और डिस्चार्ज किया। तो ये तो यहां पर माहौल चल रहा है। चले, हम तो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNA MPA के उम्मीदवार हैं, खान साहब के साथ हम डट के खड़े हैं। हमें तो एक तरफ कर दे। जो हमारे वर्कर्स के साथ हो रहा है,
پولیٹیکل ورکر اس عوام کی, ہماری پارٹی کی, بلکہ تمام پارٹیوں کی جان ہوتا ہے پولیٹیکل ورکر. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کے اندر, شاید اس کی تاریخ پہلے نہیں میں نے کبھی دیکھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز کو اریسٹ کیا جا رہا ہے پنجاب میں اس وقت. اور یہی نہیں کہ صرف اریسٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ دن کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. میں آپ کو اس کے ایگزامپلز دے سکتا ہوں, اپنے ورکرز کے نام دے سکتا ہوں جن کو 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے ربر کے پائپوں سے کمر کے اوپر مارا جا رہا تھا اور سائملٹینیسلی لاتوں پہ ڈنڈے مارے جا رہے تھے. یہ اگر پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوگا تو آپ سوچیں کہ آپ کا مستقبل کیا ہے, فیوچر کیا ہے. جو عوام کی سوچ ہے سر, اس کو دبایا نہیں جا سکتا. اور یہ عوام, یہ یوتھ, یہ جنریشن زی, جنریشن الفا جو ہے ہماری, یہ دبنے والوں میں سے نہیں ہے. ان کا ذہن سیٹ ہو چکا ہے, ان کی بات طے ہو چکی ہوئی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جہاں پر عوام ایک طرف کھڑی ہے, اگر آپ دوسری طرف لے جانے کی کوشش کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہے. ماضی سے ہمیں سبق حاصل کرنے پڑیں گے کہ کیا ہوتا رہا ہے. عوام ایک طرف کھڑی ہو اور اس کو دوسری طرف دھکیلنے کی کوشش کی جائے, نظام کو دوسری طرف دھکیلنے کی کوشش کی جائے, تو ملک میں مسئلے آتے ہیں, ملک ٹوٹ سکتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو, خدا نہ کرے کبھی کوئی ایسا ہو, لیکن آپ اس چیز کی ریلائزیشن کریں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو سوچیں. آج یہ وقت ہے, خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے, ان چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے. کیونکہ یہ میں بتا دوں کہ اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا, آخری بات کرتا ہوں جناب چیئرپرسن, اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا تو اس بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ ایسا احتجاج ہوگا اور ایسا احتجاج ہوگا کہ سب کو پتا چلے گا کہ یہ قوم نکلی ہے کسی کی خاطر. پاکستان زندہ باد. محمد علی سرفراز صاحب, آپ کا جو کالنگ اٹینشن ہے وہ ہم ڈیفر کرتے ہیں, اور آپ اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں, چونکہ آپ کا کالنگ اٹینشن ڈیفر ہوا ہے, تو آپ اگر پوائنٹ آف آرڈر پہ کچھ بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. مائک کھولیں جی ان کا. پیچھے آؤ بھائی, پیچھے آ جائیں. نہیں, وہ غلط سیٹ پہ ہے. عمیر خان نیازی کی سیٹ ہے یہ. ہاں جی, ٹھیک ہے جی, نہیں میری سیٹ ادھر. ہاں وہ اب آپ دیکھیں, اب آپ کیا کہیں گی میڈم؟ چلیں جناب اسپیکر, مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے جی. مجھے آپ کہتے ہیں تو میں اس سیٹ پہ جا کے کر لیتا ہوں. بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک رول ہے ہمارا. میں وہاں چلا جاتا ہوں جی. میں گزارش, آپ کی وجہ سے دیکھیں آپ کے پارلیمانی لیڈر صاحبہ کو جو ہے وہ الفاظ واپس لینے پڑے آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, سب سے پہلے تو میں ایکسپلین کر دوں کہ میں آج اپنی سیٹ پہ کیوں نہیں بیٹھا تھا اور میں اس سیٹ پہ کیوں بیٹھا تھا. دیر از اے ریزن ٹو اٹ. ہماری تقریروں کا وقت ہمیں اس وقت دیا جاتا ہے جب یہ ایوان خالی ہو جاتا ہے, اور خالی ایوان میں بات کرنا میرا خیال ہے کسی کو بھی پسند نہیں ہے. وی وانٹ ٹو بی ہرڈ. اگر ہم نے کسی پبلک امپورٹنس کے ایشو پہ بات کرنی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اسمبلی کا بھی ٹی وی پہ مذاق نہ بنے کہ ہم خالی سیٹوں کو ایڈریس کر رہے تھے. So there were a few people sitting over there and that was the reason کہ میں وہاں جا کے بیٹھ گیا کہ کچھ ہمارے عوام کی بھی عزت برقرار رہ جائے. باقی رہی بات یہ کالنگ اٹینشن کو ڈیفر کرنے کی, تو مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ کالنگ اٹینشن نوٹس جناب اسپیکر میں نے آج سے 6 مہینے پہلے جمع کروایا تھا پہلی دفعہ. یہ متعدد دفعہ ڈیفر ہوتا ہوتا نومبر تک پہنچ گیا ہے, اور آج میں چاہوں گا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو آن ریکارڈ لانے کے لیے مجھے یہ کالنگ اٹینشن نوٹس پریزنٹ کر لینے دیں, اور اس کے بعد تاکہ یہ ریکارڈ پر آ جائے, اور اس کے بعد اگر ایوان کہتا ہے کہ جی حکومتی سائٹ سے کوئی ریپرزینٹ کرنے والا نہیں ہے تو اس کو ڈیفر اس کے بعد کر دیا جائے. اگر ایسی کوئی پروویژن ہے, اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے نا جی تو پھر یہ ڈیفر نہیں ہو پائے گا, پھر یہ لیپس ہو جائے گا. پھر ہم اس کا ریٹرن جواب مانگ لیں گے نا جی. حکومتی میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ڈیفر کر دیں. چلیں آپ ویسے پوائنٹ آف آرڈر پہ کوئی بات کریں, ڈیفر کر دیجیے, اس کو ہم ڈیفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب اسپیکر. آج بہت ساری تقریریں ہوئی یہاں پہ,
اور بہت سارے میٹرز آلریڈی ڈسکس ہو چکے ہیں, اس لیے میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا. آئی اسٹوڈ اپ فار دی کالنگ اٹینشن نوٹس, بٹ آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ون تھنگ کہ 26 نومبر کو عطا تارڑ صاحب کی تقریر میں نے سنی, جس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے بینچز کی طرف سے ڈیتھ ٹول کا ٹیلی جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی. کوئی 20 لاشیں کہہ رہا ہے, کوئی 50 کہہ رہا ہے, کوئی 100 کہہ رہا ہے. تو میرا ایک سوال ہوگا کہ جناب اگر ہم سے ہمارے بہت سارے لوگ اگر لاپتہ ہوں اور ہمیں ایکچوئل ڈیتھ ٹول ایگزیکٹ فگر نہ بھی پتا ہو, تو حکومت کو تو پتا ہونی چاہیے جنہوں نے مارے ہیں. ہمارے کارکنان شہید ہوئے ہیں اس تاریخ پر, وہاں پر خون بہایا گیا ہے, وہاں پر گولی چلی ہے. سوال بار بار ایک ہی ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی جب وہاں پہ کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہو رہا تھا. اور پیسفل پروٹیسٹرز, جناب اسپیکر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے, پیسفل پروٹیسٹرز, آئی واز دیئر, پیسفل پروٹیسٹرز سڑک کے اوپر کھڑے تھے, لوگ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے, جب سڈنلی میسو فائر ہوا, میسو آنسو گیس شیلنگ ہوئی اور لوگ دیواروں میں لگتے رہے اور ایک دوسرے کی طرح ٹکرے مارتے, پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہم نے خود دیکھے. اور اس جگہ پر کیا ضرورت تھی فائرنگ کرنے کی, اور کیوں راتوں رات وہاں پہ سارا فرش بھی دھویا گیا؟ اگر وہاں پر ایک بھی لاش گری تھی تو خون تو ہوگا. انہوں نے بڑی بات کی عطا تارڑ صاحب نے کہ اے آئی یوز کرتے ہوئے لال خون, یہ ہوتی ہیں سمبولک باتیں. اگر وہاں پہ 12 شہیدوں کے تو نام میری بہن زرتاج گل نے کل اپنی تقریر میں بیان کیے, 12 لوگوں کو اگر گولیاں لگیں تو ان کا خون تو نکلا ہوگا, اور خون سڑک پہ گرا بھی ہوگا. کس نے دھویا اور کیوں دھویا؟ جب لاشیں گراتے ہوئے حکومت کو خیال نہیں آیا تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیدہ دلیری سے کہتے کہ ہاں ہم نے کہا تھا کہ تم اگر اپنا حق مانگنے کے لیے اسلام آباد آؤ گے, نہتے بھی آؤ گے, ڈی چوک میں آؤ گے تو ہم تمہیں گولی ماریں گے, اور لو ہم نے تمہیں گولی مار دی. یہ سوال بار بار اس ایوان میں گونجے گا. میرے بعد میرے جو دوست تقریر کریں گے, ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا کے طور پہ ایک ہی بات کریں گے کہ گولی کس نے چلائی اور کیوں چلائی. اس کے علاوہ میں آج احتجاجن کوئی اور بات ہی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اس سوال کا وزن کم ہو. ہمیں اس کا جواب چاہیے, اور جب تک نہیں ملے گا ہم بار بار کھڑے ہوں گے, بار بار تقریریں کریں گے اور صرف ایک سوال پوچھیں گے, گولی کیوں چلائی اور کس نے چلائی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. The House is adjourned to meet again on Wednesday the 18th